وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے اور زندہ دلانے پاکستانیوں، ملک گیرا آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور آپ کی تندرستی کی، آپ کی خوشحالی کی، آپ کی مصیبتوں مشکلوں میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش و آباد رہیں. اللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے. یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے دل کھول کر عطیات دیں. ان کے لیے آپ کوشش کریں کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد پیارے پاکستانیوں، میرے زندہ دلانے پاکستانیوں، گزارش ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کل جلسہ کیا ہے وہاں چکوال میں، اور خان صاحب کا بڑا بھرپور قسم کا جلسہ اور بہت اچھا خطاب جو کہ ویسے وہ کرتے ہیں پاکستانیوں کو جگانے کے لیے کہ جاگو پاکستانیوں، ہم غلام نہیں ہیں. 75 سال سے ہم غلام ہیں اور یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ایک زیادتی ہے کہ ہم کس قسم کے غلام ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے. وہ آپ جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے بیگر کانٹ بی چوزر، تو باقی کیا رہ گیا؟ وہ بھکاری ہے، اس نے ساری قوم کو بھکاری بنا دیا. وہ جو اقوام متحدہ سے جنرل سیکرٹری صاحب تشریف لائے تھے، ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ٹھیک جگہ پہ خرچ کریں گے، 1 روپے کی بے ایمانی نہیں کریں گے. یار بات پوچھنے والی یہ ہے شفیق الرحمان عامر صاحب، یہ ایک بات کہنے کی اب نہیں کریں گے، اب چوریاں نہیں کریں گے. اور صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ان کو آپ کہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کی داڑھی میں تنکا ہے. چور کی داڑھی میں تنکے والی بات، دال میں کچھ کالا ہے. یہ تو خیر ان کو پتا ہے یہ ساری دال ہی کالی ہے، یہ تو وہ جانتے ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہیں، کو مذاق تھوڑی ہے. ہر چیز کا ان کو پتا ہے، پہلے ہی پتا تھا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہیں، مگر پھر بھی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے آنا تھا کیونکہ یہ انسانی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو آنا پڑا. ان کی مہربانی ہے. اب وہ ان کو امداد دینے سے ڈر رہے ہیں کہ یار ان کو دیں گے تو یہ چور ہیں، کھا جائیں گے. اور یہ ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے نہیں. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے شفیق عامر صاحب کہ ہم پر ایک کلنک کا ٹیکا لگ گیا ہوا ہے. وہ کیا کلنک کا کون سا ٹیکا ہے ہمارے ماتھے پہ جو انہوں نے لگا دیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کچھ چند لوگوں کی وجہ سے نا مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے، جنہوں نے یہ سارا کچھ چینج کر دیا. سارا اچھا بھلا ملک چل رہا تھا، لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال دیا، تکلیفوں میں ڈال دیا، مشکلوں میں ڈال دیا. لوگ اپنے بجلی کا بل تو کیا اپنے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے. بجلی کا بل دیں، کھانا کھائیں، کیا کریں؟ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں زندہ دلانے پاکستانیوں، اگر عمران خان صاحب کال دے لانگ مارچ کی تو آپ نے بھرپور طریقے سے پاکستان کو، عمران خان کے ساتھ نہیں آپ نے جانا، آپ نے پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جانا ہے، اپنے گھروں سے نکلنا ہے. کیونکہ یہ جو غلامی کا توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے 75 سال سے، اسے اتاریں، آزاد ہو. اس سے تو بہتر برطانیہ کی گورنمنٹ تھی. اگر برطانیہ کی گورنمنٹ بہتر تھی تو ہمیں کیا ضرورت تھی آزادی لینے کی؟ لیکن ہم نے اس وقت بھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے سبب ہم نے پاکستان کو آزادی لی، پاکستان کو آزاد کروایا. کس لیے کروایا؟ اس لیے کروایا میرے پیارے پاکستانیوں، زندہ دلانے پاکستانیوں، کہ ہم بھی آزادانہ زندگی گزارے. اب ہم ایٹمی پاور ہو کر بھی یار ہم، اللہ معاف کرے، پھر بھی ہم غلام ہیں. تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں تو انہی پر لعنت بھیجوں گا جو پاکستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو بھی نیکی کی ہدایت دے اور ان کو پاکستان سے وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ پاکستان سے وفاداری نہیں،
आधा दिलाने पाकिस्तानियों, मेरी बात छोड़े, आप खुद सोचें कि जो एक प्राइम मिनिस्टर होके कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को हमें पैसे दे दें, हम ठीक तरीके से खर्च करेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंटी के साथ इसको पैसे को खर्च करेंगे। यार तुम्हें ये बात कहने की जरूरत क्या थी? सारी तूने पूरे पाकिस्तान को चोर बना दिया इस तुम्हारी बात ने। तो तुम ख्याल करो छोटे टींडे, को शर्म करो, को हया करो। क्या उसकी अपनी पुप्पी को दफनाने के लिए चले गए हो वहां? लोग यहाँ मर रहे हैं भूख से, प्यास से, घर में घर रहने के लिए नहीं, मच्छरों में, पानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, और तुम बर्तानिया चले गए हो, ऊपर से अमेरिका जा रहे हो, जाके $2000 रूम का किराया। ये तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या लेने जाना है तुमने? तुम्हें तकरीर आती है करनी जो तुम जा रहे हो करने के लिए? कुछ शर्म करो टींडे। तुम्हें क्या पता हो कौम मुत्तहिदा में किस तरह से बोलना है? सुनो उसको जो बोल के आया था, और उसके बोलने का असर क्या हुआ कि 15 मार्च को उन्होंने इस्लामी फोबिया डे मनाने का ऐलान कर दिया हुआ। तो बात ये है, ये अल्लाह किसी को इज्जत दे तो ऐसे देता है। तुम तो बेगैरतों की लिस्ट में सबसे आगे खड़े हो, क्योंकि तुम पे तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। ये जो 16 अरब रुपए का केस है, ये तुम पर, तुम्हारे बेटे पर, ये हवा में हुआ था। तुम अपने असल केसों को नहीं मानते तो जेली कौन तुम पे कर सकता है? ये तुम यकीन मत दिलाओ अवाम को पागल नहीं है, घास खाती है अवाम, सब पता है उनको कि ये चोर है, और ये इस किस्म के चोर है कि पाकिस्तान तो क्या, ये जहां जाए वो अगले का हाथ मिलाओ तो उंगलियां चेक करनी चाहिए कि शहबाज शरीफ ने कहीं उतार तो नहीं ली। ये इस किस्म का चोर है, और इतना खरबपति आदमी होकर इसने वो सफर किया है। एक मर्तबा मैंने वो देखा, कोइंस ले रहा है उससे वापस। यहाँ तो टिप दे देते हैं $2, $4 $5 $10 ड्राइवर को जो छोड़ने जाता है। तुम उससे कोइन वापस ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम वजीर आजम हो पाकिस्तान के, बेशरम आदमी, कुछ गैरत करो, खुद ही चले जाओ, छितर खा के जरूर जाना है तुमने। आओ आके असेंबली तोड़ने का ऐलान करो और इलेक्शन में आओ। अगर तुम अपने बाप मियाँ शरीफ भट्ट के बेटे हो ना, शहबाज भट्ट टींडे, तुम्हें कह रहा हूँ, नवाज शरीफ टींडे, तुम्हें कह रहा हूँ कि जो तुमने गद्दारियां पाकिस्तान के साथ की है ना, ये तुम्हें पता चलेगा। फिक्र ना करो, कोई अवाम आपको पब्लिक ने छोड़ना नहीं है। वो एक चोरों की रानी जो आपने पेश की हुई है जाके, वो कि जी बड़ी यानी कि बड़ी बहुत बड़ी सियासतदान है, वो बेनजीर से भी आके निकल चुकी है। उसके साथ वो जो है ना, जो उन्हें तकरीरें लिख कर देते हैं, वो कितने पागल के पुत्र हैं, हर वक्त उसे झूठ ही बुलवाते रहते हैं। उनको शर्म नहीं आती? मरियम, मेरी एक बात याद रखना, जो तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक, जो तुम्हें रो रो के कहता है ना कि मेरी बेटी वजीर आजम, मेरी बेटी को वजीर आजम बनना चाहिए, वो सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। उसने जलील करवा दिया तुम्हें, झूठ लिख लिख के दे के ना कि ये तकरीर करो, ये कहो, ये कहो। उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हारा, तुम्हारी सियासत को दफन कर दिया। आओ आगे जलसा करके दिखाओ, ये जकवाल में जैसा जलसा किया। जाओ पूरे पाकिस्तान की अवाम इकट्ठी कर लाओ। अगर तुम कर जाओगी तो मेरा नाम मैं अब छोड़ दूंगा, ये टीवी पे भी आना, ये यूट्यूब का चैनल बंद कर दूंगा। मैंने सिर्फ इसीलिए ये शुरू किया कि मैं जब देखता था कि यार ये कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के साथ, तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर कादरे मुतलक पर यकीन रखते हुए इस चैनल को इसलिए हक व बातिल का नाम दिया कि मैं भी वो हिस्सा डाल सकूं। अल्लाह कहता है कि अगर तुम जिहाद करो, जुबान से करो, हाथ से करो, नहीं तो दिल में कर लो। अल्लाह ने मुझे जुबान से मौका दिया है, जब अल्लाह मुझे मौका देगा ना तो मैं इंशाल्लाह हाथ से भी जिहाद करूंगा, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ही अल्लाह मुझे मौत दे।
تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ خیال کریں. سارے چور کٹھے کیے ہوئے 60 ممبر جو ہیں اسمبلی کے، وہ سارے کیسے آپ نے معاف کروائے یہ پیسے؟ یہ 1100 ارب ڈالر، 1100 ارب، یہ سب آپ نے معاف کروا لیا. نیب کے جتنے کیس تھے سارے بند. سپریم کورٹ نے پتہ نہیں ارے پگ پی کے ستے نے، شرم نہیں آتی ان کو بھی. بندیال صاحب ان کو بلائیں اپنے پاس، ان سے پوچھیں، کیونکہ اور تو کسی میں پاور نہیں ہے ان کو پوچھنے کی. جن میں پاور ہے وہ ان کے ساتھ ہے. آپ تو نیوٹرل رہیں. وہ جو نیوٹرل کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ نیوٹرل کہاں ہے؟ نیوٹرل ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی کا جو مرضی کروا دیں، رات کو 12 بجے عدالتیں لگ جائیں. وہ آپ کو کہیں تو رات کو 12 بجے عوام بیچاری مر جائے. عوام کا پیسہ ہے یہ، کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے جو انہوں نے ہڑپ کیا ہے. آپ کی مہربانی ہے اس پیسے کو اپنا سمجھ کے کہ ہم تنخواہیں لیتے ہیں اسی پیسے سے. ان کو بلائیں. یہ جو 1100 ارب روپیہ ہے نا جو نیب کے کیسز ہیں، ان سب کو بلا کے ان کا پوچھیں، ان سے انکوائری کریں باقاعدہ. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ نے کسی سے اجازت لینی ہے؟ آپ نے خود اپنا آرڈر کرنا ہے، کریں آرڈر. اللہ نے آپ کو پاور دی ہے، اسے ٹھیک استعمال کریں. ان کی باری آپ نے کی ہے اپنی پاور کو استعمال. رات کو 12 بجے عدالت کھول کے آپ نے سارا کچھ عوام کے لیے کیا تھا. یہ بھی عوام کے لیے ہی کرنا ہے آپ نے، یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے. عمران خان کے لیے کرنا ہے آپ نے 22 کروڑ عوام کے لیے کرنا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو چور کٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا حساب آپ نے لینا ہے. اللہ نے آپ کو وہ سیٹ دی ہے جو حساب لے سکتی ہے. وہ دوسری جو سیٹ ہے وہ تو آپ کو ساری پاکستان کو پتا، کیا دنیا کو پتا چل رہا ہے اب کہ پاکستان میں کن کی حکومت ہے اور رجیم چینج کس نے کیا ہے. کون لوگ ہیں جو پاکستان کے غدار ہیں. یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے باجوہ صاحب جو آپ نے حرکت کی ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. عوام آپ سے جواب پوچھے گی جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اکیلا نہیں، یہ میری زبان 22 کروڑ عوام کی زبان ہے. ہر بندہ یہی سوال کر رہا ہے. کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، کسی رکشے والے کے پاس چلے جائیں، کسی مزدور کے پاس چلے جائیں، وہ سب یہی کہتے ہیں. کسی کسان کے پاس چلے جائیں، وہ سب یہی کہتے ہیں. دیکھیں نا آپ نے کیا ظلم کروایا یار. پٹرول اتنا مہنگا، آٹا اتنا مہنگا. کوئی ایک چیز کس کے لیے، کس کے فائدے کے لیے یہ آپ نے کیا؟ پلیز یہ بتا دیں. خدا کی قسم ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ بتائیں کہ یار یہ فائدہ ہو رہا تھا، ہمارا ایٹمی اثاثے برباد ہونے لگے تھے، وہ بچانے کے لیے ہم نے کیا. کچھ تو کہیں کس کے لیے کیا. بس کر دیں، ان کو چینج کریں. آپ کے آگے یہ دیکھیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. 22 کروڑ عوام آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے. اللہ کے واسطے پاکستان پہ رحم کریں. اسی بات کے ساتھ میں باجوہ صاحب اور بندیال صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 22 کروڑ عوام کی طرف سے. اس کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو اختتام پر پہنچاتا ہوں اور آپ سے گزارش پھر کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ پاکستان کا خیال کریں. اس نے آپ کو عزت دی ہے، اس نے آپ کو سیٹ دی ہے. بندیال صاحب، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.